بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے آسان حل مسنون دعاؤں کی صورت میں یا بزرگان دین کی طرف سے جو روایت ہوتے آ رہے ہیں اعمال، ان کے ذریعے ہم آپ کو ان تمام پرابلمز کے سلیوشنز مہیا کیا کریں۔ اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جس وظیفے کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ اور دوستو، یہ خالی کمرے میں کیا جانے والا ایک ایسا عمل ہے جو انتہائی مستند ہے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، اور یہ جس شخص کو بھی مالی تنگ دستی کا سامنا ہو، جو قرضے میں ڈوبا ہو یا جو انتہائی غربت کا سامنا کر رہا ہو، وہ اگر اس عمل کو فالو کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیں گے اور اس پر رزق کی اتنی بارش ہوگی کہ وہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بن جائے گا۔ یہاں ہم ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں، اور جب آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بیل آئیکن نظر آئے گا، گھنٹی کا نشان ملے گا، آپ اس کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والے دنوں میں جتنی بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم اپنے اس چینل پر ڈالیں گے آپ کو اس کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ تو ویوز، ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ اپنے اس چینل پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہایت آسان اعمال بتائے کریں۔ وہ تمام وظیفے اور عمل جو ہم یہاں پر شیئر کرتے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو نہایت ہی آسانی سے یاد ہو جانے والی دعاؤں اور اعمال کے ذریعے حل کر سکیں۔ آج کا یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ بھی انہی اعمال کی طرح نہایت مختصر ہے، جامع ہے اور نہایت ہی اثر انگیز ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی بھی دن میں باؤنڈ ہو کر نہیں رہنا ہے، یعنی آپ اگر جمعرات کو اس کو شروع کرتے ہیں تو مستحب تو ہے، لیکن اگر آپ اس کو کسی اور دن میں شروع کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو خواتین حضرات آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ نے جو 7 راتوں میں یہ عمل کرنا ہے اس میں ہر رات کی مناسبت سے آپ نے کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے پہلی رات یہ کرنا ہوگا کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک ہم سب جانتے ہیں کہ ویسے تو کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو نماز والا درود پاک ہے یعنی درود ابراہیمی، اگر وہ پڑھا جائے تو یہ افضل بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو شروع کرتے ہوئے 3 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلی رات 70 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کر کے آپ نے پہلی رات کے عمل کو ختم کر دینا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ نے جتنی مرتبہ بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے ساتھ ہر بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو باری آتی ہے دوسری رات کی۔ دوسری رات آپ نے درود شریف کی تعداد بڑھا کر 6 کر دینی ہے، یعنی آپ نے اول و آخر 6 مرتبہ درود ابراہیمی کا ہدیہ پیش کرنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 90 مرتبہ یعنی 90 ٹائمز الحمد شریف کا ورد کرنا ہے۔ خواتین حضرات،
2 راتیں گزارنے کے بعد آپ نے جب تیسری رات اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو پھر تیسری رات آپ یوں کیجئے گا، آپ نے تیسری رات جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان میں آپ نے 50 مرتبہ 50 ٹائمز الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے چوتھی رات کی، 4th نائٹ آپ نے یہ کرنا ہے۔ چوتھی رات آپ 4 مرتبہ اول و آخر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں گے، اور آپ نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد باری آئے گی 5ویں رات کی، جب آپ 5ویں رات تک پہنچ جائیں، اس بار خواتین و حضرات آپ نے درود ابراہیمی اول و آخر پہلے کی طرح 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان میں 30 مرتبہ یعنی 30 ٹائمز آپ نے سورہ فاتحہ الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ یہ مت بھولیے کہ آپ نے ہر رات کو درود ابراہیمی کا ہدیہ ضرور پیش کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی دعا درود کے بغیر قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے۔ 6ٹھی رات خواتین و حضرات آپ درود ابراہیمی 2 دفعہ پڑھیں گے، اور اس کے درمیان میں آپ 20 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور جب آپ اس عمل کی آخری رات یعنی 7ویں رات تک پہنچ جائیں گے تو آپ نے درود ابراہیمی کی اول و آخر تعداد 1 مرتبہ کر دینی ہے، اور سورہ فاتحہ درمیان میں 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ دوستو، یہ 7 دن کا عمل ہے سورہ فاتحہ کا، اس پر آپ نے اسی طرح منوان فالو کرنا ہے، اور پھر ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر پوری عاجزی کے ساتھ اور پورے فوکس کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ دیکھیں گے کہ غیب سے ایسے ایسے رزق کے سامان پیدا ہوں گے، ایسی ایسی آپ کی محنت کا بہترین اجر اور صلہ ملے گا کہ خود آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں آپ کو کچھ آداب و شرائط جو اس وظیفے کے ساتھ منسلک ہیں وہ بتا دیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو جو کرینہ ہے، جو سلیقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بھیج دینا ہے، اور پھر ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ نام لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آٹومیٹکلی روحانی اجازت حاصل ہو جائے اور آپ کسی بھی دن پاک صاف حالت میں اس وظیفے کا آغاز کر سکیں۔ دوسری باتیں جو اس وظیفے کے ساتھ منسلک ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ جیسا آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا کہ آپ کسی بھی دن اس کو آغاز تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جمعرات کی رات کو اس کا آغاز کریں تو یہ زیادہ افضل اور مستحب ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اگرچہ اس کو دن کے وقت بھی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر رات کا وقت چونکہ پرسکون ہوتا ہے، دنیا داری سے انسان باہر ہوتا ہے اور ارد گرد شور بھی نہیں ہوتا، تو آپ زیادہ خلوص دل کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ جس کمرے میں یہ ورد کر رہے ہوں، یہ عمل کر رہے ہوں، تو اس میں آپ اکیلے ہی ہوں تو بہتر ہے۔ ان تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی لو اللہ تعالیٰ سے لگے، آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی رشتہ آپ کے ارد گرد اس وقت نہ ہو جو آپ کا ذہن بھٹکا سکے، آپ کی توجہ میں خلل ڈال سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ایک چیز جس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے وہ ہے نماز پنجگانہ۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہمیں نماز کا اہتمام ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جس شخص سے اپنی کوئی غرض، اپنی کوئی حاجت روائی کروانا چاہتے ہوں اور ہم اس کی بات نہ مانتے ہوں اور امید یہ رکھیں
کہ وہ ہماری حاجت روائی بھی کر دے گا۔ اگرچہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، لیکن کیا ہم پر یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض نازل کیے ہیں، ہم پر نمازیں فرض کی گئی ہیں، ہم ان کی پابندی اختیار کریں؟ تو نہ صرف اس وظیفے کے دوران بلکہ ہمیشہ آپ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کرتے ہوئے نماز پنجگانہ کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، تنگ دستی چاہے جتنی بھی ہو، جتنی مرضی غربت آ جائے، کبھی بھی اپنے پیٹ میں لقمہ حرام مت جانے دیجیے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ کسی بھی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہو۔ اور پھر جب ایسے مستند اور خوبصورت آسان وظائف تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، غربت کو دور کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے موجود ہیں، تو پھر کسی بھی شخص کو کسی بھی مجبوری کی حالت میں اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچانا چاہیے اور صرف رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں ایک بات آخر میں ایک کلیریفیکیشن نہایت ضروری ہے، وہ خواتین و حضرات، یہ کہ یہ جتنی بھی دعائیں اور اعمال آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، ان کا مقصد اور ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ جائے نماز پر بیٹھے رہیں گے، یہ وظیفے پڑھتے رہیں گے، تسبیح کے دانے گراتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ من و سلوہ آپ پر نازل فرما دے گا۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو محنت آپ کر رہے ہیں کہیں وہ ضائع نہ جائے، آپ اللہ تعالیٰ کو لگائیں اور اپنی اس محنت کا صلہ مانگیں، کیونکہ وہ سب سے بہترین اجر ہے اور وہ سب سے اعلیٰ اجرت دینے والا ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، آپ ان پر عمل بھی کریں گے۔ تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذرا سی زحمت سے کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے۔ اور جاتے جاتے ہم آپ کو یاد دہانی کروا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیں اور پھر بیل آئیکن کو پریس کر کے ہماری تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔